اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیک یا میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یزال ھذا الدین عزیزا الی 12 خلیفتان۔ میثاق کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گفتگو کا محور یہ تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی عزت اور شوکت اور وقار اس میں رہے گا کہ اس امت میں 12 خلیفے آئیں گے۔ یہ حدیث جو ہے ہمارے برادران اہل سنت کی معتبر کتابیں جیسے صحیح بخاری صحیح مسلم میں بھی ہے، اور اسی طریقے سے مسند احمد بن حنبل میں بھی ہے۔ مختلف کتابوں میں ہم نے عرض کیا تھا کہ چند دین اصحاب سے ہے یہ حدیث، ہو عبداللہ بن مسعود سے ہے، انس بن مالک سے ہے، جابر بن سامورہ سے، سب سے زیادہ روایت انہی سے ہے۔ جابر بن سامورہ جو ہے السوائی سے ہے، سامورہ بن جندم سے ہے، ابو جحیفہ سے ہے، یہ روایات تھیں۔ اسی طریقے سے اگر منابع شیعہ میں دیکھنا چاہیں تو مرحوم جو ہے شیخ عاملی کی کتاب ہے اثبات الہدیٰ، اس میں اس موضوع یعنی اس سے ملتی جلتی جو حدیثیں ہیں جو اس موضوع کی حکایت کرتی ہیں 927 روایتیں وہ لکھتے ہیں، 927، جس میں 95 روایات اصول کافی میں ہیں، 53 روایات عیون اخبار الرضا مرحوم شیخ صدوق اعلی اللہ مقام نے بیان کی ہیں۔ معنی اخبار یہ بھی مرحوم شیخ صدوق کی کتاب، اس میں 22 روایتیں ہیں۔ کمال الدین یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس میں 92 روایات ہیں۔ شیخ صدوق کی کتاب ہے اعمالی، اس میں 22 روایات ہیں۔ شیخ طوسی کی کتاب ہے الغیبہ، الغیبت کے نام پہ جو غیبت کے عنوان سے جو کتاب لکھی گئی، اس میں 18 روایت ہیں۔ اور مرحوم شیخ طوسی کی کتاب مصباح المتہجد، یہ جو ہم ادعیہ اور مناجات کرتے ہیں دعاؤں کی، اس میں 11 روایات ہیں۔ پس یہ روایت کثرت میں ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں کہ 12 خلیفے آئیں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنا اہم مسئلہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے تھے کہ اس امت کے لیے 12 نقباء بنی اسرائیل کی طرح اور عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواریوں کی طرح آئیں گے، 12 لوگ آئیں گے، 12 شخصیت آئیں گی، اور ان 12 شخصیات کی بدولت اسلام کا بول بالا ہوگا، اسلام کو عزت ملے گی، اسلام کا اقتدار ہوگا۔ مسلمانوں کی اقتدار کی بات نہیں، اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ کیا کسی نے نہیں پوچھا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا رسول اللہ یہ بتائیے ہیں کون؟ بھئی یہ سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اتنا اہم مسئلہ اور کثرت سے یہ، حتیٰ کہ بعد میں ملتا ہے کہ یہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے مقام پہ فرمایا، یعنی زندگی کے آخری حج میں اتنا اہم موضوع بیان کیے جا رہے ہیں کہ 12 خلیفے ہوں گے، اور کوئی بھی نہیں پوچھ رہا۔ بھی بتا تو دیں۔ دیکھیں یہ حدیث میں ایک جملہ ہم نے بیان کیا تھا، اس میں یہ تعبیر یہ تھی کہ یہی جابر بن سامورہ کہتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ حدیث فرمائی یہ اسلام کو دین کو عزت ملے گی یہاں تک کہ 12 خلیفے ہیں، پھر کیا فقال کلمۃ سمنیھا الناس، تو شور شرابہ شروع ہو گیا۔ بھی شور شراب کس بات پہ ہو رہا تھا؟ خوشی کی وجہ سے بڑے جھوم رہے تھے۔ بھی اس خوشی میں تو پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ یہ بھی تو بتا دیجیے آخر ہیں کون؟ کہتے ہیں شور شرابے کے بعد میں نے پوچھا کیا بات ہوئی تھی؟ کیا انہوں نے کہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کلہم من قریش، سب قریش سے ہوں گے 12 خلیفے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن میں نہیں ہے یہ سوال پیدا ہوا؟ بھی پوچھ لیتے یا رسول اللہ اتنا اہم موضوع آپ بتائے جا رہے ہیں، اور آپ نے کہا کہ قیامت سے پہلے یہ سلسلہ رہے گا، نقباء بنی اسرائیل کی طرح یہ 12 لوگ آئیں گے، کیوں کسی نے نہیں پوچھا؟ یہ لمحہ فکری ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھیں اگر آپ دیکھیں بخاری شریف، امام بخاری کی وفات کس سن میں ہے؟ 256 ہجری میں ہے۔ صحیح مسلم کے جو رائٹر ہے امام مسلم، اس کی وفات کتنی ہے؟ 261 میں۔ امام احمد بن حنبل کی وفات کتنی ہے؟ 241 یا 243 میں ہے۔ یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ وہ زمانہ ہے جہاں پہ مکتب اہل بیت کے ماننے والوں کے امام بھی رہ رہے ہیں۔
امام رضا علیہ السلام، امام جواد علیہ السلام، امام ہادی علیہ السلام، امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ مجمعین کا زمانہ بھی ہے. تو کیا بھی نہیں ہو سکتا تھا امام بخاری سے بھی؟ یہ شخصیات بھی ادھر رہ رہی ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں ہم کم از کم بھی آپ کے نانا سے ایک حدیث سننے میں آ رہی ہے، اس کی کیا حقیقت؟ آپ اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں یہ حدیث، کم از کم ان سے بھی پوچھ لیتے. بھائی آپ نے جہاں ہر کسی سے، کتنے لوگوں سے آپ نے استفادہ کیا، کم از کم ان سے جا کے پوچھ لیتے. بھائی جب امام رضا سلام اللہ علیہ نشاپور تشریف لائے تھے تو نشاپور کون سی جگہ؟ شیعوں کا گھر تھا؟ نہیں، مرکز جو اہل سنت کا تھا. امام مسلم نشاپوری ہیں، نشاپور کے رہنے والے ہیں. اس مرکز میں علماء اہل سنت نے امام کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یا ابن رسول اللہ، آپ ہمارے پاس تشریف لائیے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے زبان اقدس سے ایک حدیث آپ کے نانے کی ہم سننا چاہتے ہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ کیا یہ نہیں ہو سکتا تھا ابھی امام بخاری کم از کم اس فرزند رسول سے بھی پوچھ لیتے؟ بھئی اتنے لوگوں سے کسی نے نہیں پوچھنے کی زحمت ہی نہیں کی ہے. آخر کیوں؟ مشکل کہاں پر ہے بھئی؟ ہر چیز تو پوچھ لیتے ہیں بھئی، اتنا اہم موضوع کیوں نہیں پوچھا جا رہا؟ اس کو کثرت سے لکھ بھی رہے ہیں. بھئی آپ اتنے مطمئن ہو گئے تھے بھی 12 خلیفہ کون ہے، آپ کو کلیئر ہے بھی کون ہے. اسلام کی عزت کا مسئلہ تھا، اسلام کے وقار کا مسئلہ ہے، اسلام کے اقتدار کا مسئلہ ہے، اور آپ نہیں پوچھ رہے. آخر کیوں؟ یہ امام بخاری کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کے بقول کے 1,50,000 حدیثیں میرے پاس تھیں. میں نے ان کو فلٹر کرنا شروع کیا، فلٹر کرتا 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 آج کتنی آپ کو حدیثیں ملے گی؟ ممکن ہے 4-5 ہزار، 10 ہزار سے بھی نیچے حدیثیں ہوں گی. وہ کون سی حدیثیں جو فلٹر کی جا رہی تھیں؟ اب یہ سوال ہے ابھی. آج کا ایک انسان جو آزاد فکر انسان یہ سوال کرنے پہ مجبور ہے کہ اے امام بخاری، اے امام مسلم، اے امام احمد ابن حنبل، آپ نے اپنی کتاب میں تو یہ لکھ دیا کہ 12 خلیفہ ہوں گے، تو آپ نے کسی سے نہیں پوچھے کون ہے؟ اب کسی حدیث میں نام نہیں ملتے ہیں ابھی. اگر ملیں گے کبھی مثلا فرض کریں مثلا خلیفہ اول کا نام آ جائے گا، دوم کا آ جائے گا، فرض کریں خلفائے راشدہ کا نام آ جائے گا، تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو 12 کی بات کی ہے. وہ عدد کون سا ہے؟ اس عدد میں پرابلم کون سی ہے؟ اس لیے کہ اس کو کہتے ہیں منصف مزاج انسان. منصف مزاج یہ ہوتا ہے کہ میں قبل اس کے کہ اپنا کوئی عقیدہ بناؤں، عقیدہ بنانے سے پہلے میں حقیقت کو جان لوں، اس کے بعد عقیدہ بناؤں. نہ یہ غور سے سنیے گا، نہ یہ کہ میں پہلے سے عقیدہ ایک بنا لوں، ایک سسٹم واقع ہو چکا ہے، اب اس کو سیٹ کرنے کے لیے کبھی ادھر جاؤں ادھر سے. یہ اشتباہ فکر ہے. آپ نے کہا بھی خلیفے تو بن چکے ہیں، یہ خلفاء کا سلسلہ بھی چلا بعد، اب ہم کیا کریں؟ آپ اسی حدیث کو ان پہ فٹ کرتے ہیں کسی طریقے سے. بھئی آپ نے کیا کہا؟ بھئی 12 خلیفوں سے مراد کیا ہے؟ 4 تو کنفرم ہو گئے خلفائے راشدہ. آپ کہتے ہیں خلفائے بنی امیہ کا نام لینا چاہیں تو اس میں امیر شام کا نام آئے گا، بعد نے یزید کا نام لکھ دیا، بعد نے عبد الملک بن مروان کا. یہ سارے سلسلے کیوں بھئی؟ یہ کون سے لوگ ہیں؟ آپ مجھے بتاؤ. شیعوں پہ بہت، یہ غور سے سنیے گا، شیعوں پہ الزام یہ ہے کہ شیعہ اصحاب کی توہین کرتے ہیں، شیعہ خلفاء کی توہین کرتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ جس صف میں آپ خلیفہ اول کو رکھ رہے ہو، جس صف میں آپ جناب خلیفہ دوم کا رکھ رہے ہو، اسی صف میں یزید کو بھی رکھ رہے ہو. کیا یہ توہین نہیں ہے خلیفہ اول کی؟ کیا یہ خلیفہ دوم کی توہین نہیں کر رہے آپ؟ ایک ہی صف میں آپ کھڑے کر رہے ہو. یہ ایک لمحہ فکری ہے. جس صف میں آپ خلیفہ اول کو رکھ رہے ہو، خلیفہ اول کی زندگی کیسی ہے، خلیفہ دوم کی زندگی کیسی ہے، امیر شام کی کیسی زندگی ہے؟ خلیفہ دوم کی زندگی آپ خود بیان کرتے ہو کتنی جناب علی سادہ زندگی ہے، اور امیر شام کیا ہے کہ ایک جیسے ہیں دونوں. قرآن کا بھی فارمولہ، قرآن بھی باجا کہتے نہیں، تاریکی اور روشنی ایک جیسے نہیں ہے. یعلمون والذین لا یعلمون ایک جیسے نہیں ہے، دن رات ایک جیسے نہیں ہیں. میرے عزیزو یہ سوال ہے ہمارا، جس صف میں آپ جناب علی خلیفہ اول کو رکھ رہے ہو، اسی صف میں ان کو بھی کھڑا کر رہے ہو. اتنا انصاف تو آپ کو بھی تو کرنا چاہیے. آپ اتنا کہتے بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا.
یہ بہترین جواب تھا. آپ کہتے ہیں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا تو تھا لیکن ہمیں نہیں معلوم. بالآخر کسی نے پوچھا جو نہیں اب کیا کریں, مجبوری ہے ہماری. یہ عذر قابل قبول ہو سکتا ہے, لیکن آپ 12 کو فٹ کرنا چاہیں کن لوگوں پر؟ بھئی یزید کا کیا کردار ہے اس میں؟ یزید سے بالاتر اس کے والد کا اس میں کیا کردار ہو سکتا ہے؟ مگر آپ یہ نہیں کہتے ہیں کہ جو شخص اپنے امام وقت کی بیعت سے نکل جائے, اس کی اطاعت سے نکل جائے, اس کی جاہلیت کی موت ہے. تو امیر شام نے کیا کیا تھا؟ یہ تو آپ کی کتابوں میں چیزیں موجود ہیں. کیا خلیفہ وقت کے خلاف اس نے قیام نہیں کیا؟ اگر اس کو قصاص بھی لینا تھا خلیفہ سوم کے قاتلوں سے تو اس کا طریقہ کار کیا تھا؟ جب مولا کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو عازل کر رہے ہیں اس حکومت سے, اس امارت شام سے, تو اس کو قبول کرنا چاہیے تھا. یہ کہاں کی منطق ہے کہ وہ شاہ جو جناب علی اسی خلیفہ چہارم کے خلاف سب و شتم کرتا ہے, آپ کو اس کو بھی ادھر کھڑا کر رہے ہو اور جس پہ ظلم کیا جا رہا ہے اس کو بھی ادھر ہی کھڑا کر رہے ہو. کیا یہ انصاف ہے؟ یہ تو قرآن کا فارمولہ بھی نہیں ہے ابھی. اس کا مطلب ہے آپ خدا کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو, شیطان کو بھی راضی کرنا چاہتے ہو. یہ تو منطق صحیح نہیں ہے ابھی. اسلامی الہی تفکر, یہ ماہ رمضان الہی تفکر کا ہے. الہی تفکر کیا ہے بھئی؟ خبیث اور صاف ستھرے لوگوں کو جدا کر دو, ظالم اور مظلوم کا نکھیرا کر دو, الگ کر دو دونوں کو. یہ ایک لمحہ فکر. یہ ہمارا سوال ہے برادران سے. اگر آپ جناب جو بھی تفسیر کرنا چاہیں 12 خلفاء کی, اتنا ضرور خیال کرنا ہے کہ اپنے خلفاء کی توہین نہ ہونے پائے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں, جو بھی آپ لے کے آ جائیں وہ ہم الگ بتائیں گے کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے, لیکن کم از کم آپ تفسیر ایسے انداز میں کریں کہ جس سے آپ کے خلفاء کی توہین نہ ہو. حتیٰ کہ معاذ اللہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ بعض کا جب 12 کی یہ تفسیر کرتے ہیں اس میں امام مجتبیٰ کا نام بھی نہیں آتا. بھئی امام مجتبیٰ کو تو آپ بھی مانتے ہو کہ خلفائے راشدین بھی, آپ کی بعض حدیثوں میں ہے کہ 30 سال خلافت کا سلسلہ ہے, اس کے بعد خلافت تبدیل ہو جاتی ہے سلطنت میں, امارت میں. تو حدیث میں تو خلیفہ کی بات ہے. تیسرا اور ایک اہم نقطہ دقت کیجیے گا, بات یہ ہو رہی ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشین کی بات ہو رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ جس مسند پر حضرت تشریف فرما اسی مسند پر آپ ان کا جانشین کو بیٹھنا ہے. کیا جس مسند پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والے صفات بیٹھی ہوں اسی کی جگہ پر امیر شام کو اگر بٹھا دیں, کیا یہ انصاف ہے؟ اسی مسند پہ یزید کو آپ بٹھا دیں, کیا یہ انصاف ہے؟ اسی مسند پہ عبد الملک بن مروان جیسے لوگوں کو بٹھا دیں. یعنی یہ بنی مروان کا جو یہ بنی امیہ کا جو ہے خلیفہ ہے, وہ آتا ہے جناب قرآن جب کھولتا ہے تو اس میں آیت ملتی ہے کہ جبار جو ہے یہ جو ان کا خاص محاسبہ کیا جائے گا, ان کا عقاب کیا جائے گا. تو یہ قرآن کو تیر باران کرتا ہے. انہی میں سے خلیفہ ہے جناب, انہی میں سے اس کی پلان تھی جو شراب پیتا تھا. اس نے کہا کہ میں جناب کعبہ کی چھت پہ یہ شراب پیوں گا, تو لوگوں نے مخالفت کی. آپ مجھے بتائیں اسی مسند پہ آپ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند پر انہیں آپ بٹھا رہے ہو, یہ خلیفۃ اللہ ہیں, خلیفۃ رسول ہیں. تو یہ سوالات ہیں ہمارے. تو بس اتنا انصاف کرنا چاہیے کہ جس شخصیت کی زبان اقدس سے جملے نکل رہے ہیں کم از کم اس کے سامنے اگر آپ حاضر ہوں تو یہ سر بلند خوشی سے فخر سے آپ سر بلند کر کے کہہ سکیں یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا تھا 12 خلیفے ہم نے واقعی اس کے مطابق ہم بھی چلتے رہے. کیا آپ کے پاس جواب ہوگا؟ بنی عباس کو کچھ لے کے آ گئے. کون ہے بنی عباس؟ ان میں سے کون سا خلیفہ ہے جو مظلوموں کے خون بہانے میں شریک نہیں ہوا؟ حتیٰ کہ اسی میں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جنہوں نے بھئی حجاج بن یوسف کو کس نے بنایا؟ یہ تو آپ بھی مانتے ہو کہ حجاج بن عبد الملک بن مروان کی جانب سے اس نے کتنا ظلم کیا, مدینہ والوں کو ڈرایا دمکایا. حدیثوں میں آپ کو نہیں ملتا جو مدینہ والوں کو ڈرایا اس کا کیا حشر نشر ہوگا. یہ خلیفۃ اللہ, یہ خلیفۃ رسول ہو سکتے ہیں؟ بس ہمارا یہ فقط لمحہ فکریہ آج کی گفتگو میں کہ برادران ہمیں یہ بتائیں کہ یہ 12 خلیفے کون ہو سکتے ہیں. جو بھی آپ صف لے کے آتے ہیں, جو بھی آپ افراد کا نام گنواتے ہیں,
ان میں آپ کے خلفاء کی توہین ہو رہی ہے، خلفاء راشدہ کی توہین ہے۔ یہ فقط آپ شیعہ پہ الزام نہ لگیں، شیعہ تو توہین کرنے کے قائل نہیں ہیں، شیعہ کا مکتب انصاف کا مکتب ہے۔ بھئی آپ اپنے امام بخاری سے جا کے پوچھیں بھی کیوں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نہیں فرمایا تھا؟ بھی فرمایا ہے۔ اسی خاندان والوں سے پوچھو، مکتب اہل بیت علیہ السلام، اہل بیت علیہ السلام سے پوچھو، یا رسول اللہ آپ کے ماننے والے جو ان کی یہ مشکل بنی ہوئی ہے کہاں جائیں؟ امام بخاری سے پوچھیں، کہتے ہیں مجھے بھی نہیں پتا۔ امام مسلم نے کہا مجھے بھی نہیں پتا۔ بھی آپ کس زمانے میں رہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں معلوم؟ اسی زمانے امام صادق علیہ السلام بھی ہیں، اسی زمانے میں امام رضا علیہ السلام ہیں، اسی زمانے امام کاظم علیہ السلام، اسی زمانے میں یہ شخصیات بھی تو ہیں، آپ کے نزدیک محترم شخصیات ہیں، تو کم از کم ان سے پوچھ لیتے بھئی ہماری بات کم از کم اس وقت یہ زندہ تابندہ تھے، کیوں نہیں پوچھا گیا؟ مشکل کہاں پر ہے؟ بس یہ آج کی گفتگو کا محور یہ ہے کہ 12 خلیفے سے مراد آپ کیا لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عزیز ہم جو ہے پھر بتائیں گے کہ 12 خلیفے جو اہل بیت علیہ السلام نے جو بتائے ہیں، خود پیغمبر کی زبان اقدس یہ نقل ہوا ہے کہ 12 خلیفے کون ہو سکتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔